لاہور کے ایک ٹیوشن سینٹر اکیڈمی نما جگہ پہ چھت گر گئی. 14 جیسے آپ نے کہا بچوں کی ہلاکت ہوگی, 5 جو ہیں وہ زخمی ہیں. اس کے بعد جو ہے حکومت بھی حرکت میں آئی. وہاں پہ کئی لوگوں کو وہاں سے جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے اندر وہاں کے جو مالکان ہیں جن کے نام پراپرٹی تھی, وہ کچھ وہاں کے اساتذہ جو ہیں, ایک شاید ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. اور یہ معاملہ تب چل رہا ہے. 20-20 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کی طرف سے آفر کیا گیا ہے ٹو دی فیملیز, وہ ان کو دیے جائیں گے. لیکن یہ گفتگو جو ہے سر, یہ ایک اور طرف آج جائے گی, آپ اور میں جو کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ چھت گری کیوں. ایک یہاں پہ ایک معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں کہ ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے, اور جس طرح ہم کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہیں ریزیڈینشیل ایریاز میں کر لیتے ہیں, ایک تو اس کے اوپر رکاوٹیں بھی بہت ہیں. اس کے اوپر اگر آپ کسی ہاؤسنگ سوسائٹیاں کئی ہیں وہاں پہ اس قسم کی چیز کریں تو ان کی بائی لاز کی یہ سیدھی خلاف ورزی ہے. اور بہت سے لوگ ہم جانتے ہیں ان کو جن کے اوپر اس کے اوپر قانونی رستہ اختیار کیا گیا ان کے خلاف, کہ آپ ایک ریزیڈینشیل ایریا میں کمرشل ایکٹیویٹی کیوں کر رہے ہیں. اب دیکھیں, کمرشل ایکٹیویٹی تو یہ بھی کنسیڈر کی جا سکتی ہے کہ ایک بزرگ آنٹی ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کے اندر جو ہے انگریزی مضمون بطور مضمون بہت پڑھا ہے, اور ان کا بڑا علم ہے اس کے اندر, اور بڑا عبور ہے ان کو اس چیز کے اوپر, تو وہ 6 بچوں کو ٹیوشن دے دیتی ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے, اس کے اوپر روک تھام بڑی مشکل ہے. لیکن اگر ایک باقاعدہ اکیڈمی چل رہی ہے جس گھر کا پورا مقصد اور فنکشن ہی یہ ہے کہ وہاں پہ بچے آئیں گے کسی اور کے اور پڑھائی لکھائی کریں گے, تو اس کی سٹرکچرل جو معاملات ہیں وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ایک افسوسناک واقعہ جو ہے کریٹ ہوں گے. اس سے سوال 2-3 پیدا ہوتے ہیں. پہلا ظاہر ہے یہ ہے کہ کیا یہ اکیڈمی جو ہے یہ رجسٹرڈ تھی حکومت کی طرف, حکومت کو پتہ تھا یہاں پہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کیا یہ ایک کمرشلائز زون تھی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاہور کے دیگر علاقوں کے اندر جو ریزیڈینشیل ایریا تھا وہ کمرشلائز ہوا, اور کمرشلائزیشن فیس جو ہے حکومت نے لی ان سے کرنے کی. کیا ادھر یہ صورتحال تھی, ہمیں نہیں پتہ. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو گھر تھا یہاں کی چار دیواری جو تھی اس کی کوئی ہمیں پتہ ہے کہ کب بنا تھا, کس نے بنایا تھا, کیسے بنایا تھا, اس کے کیا معاملات تھے, اس کے اندر کیا ناقص چیزیں استعمال ہوئیں جو چھاتی گر گئی, کتنے سال پہلے بنا تھا, یہ بہت اہم سوال ہے. اور تیسرا اور آخری سوال اس کے اندر یہ ہے کہ کیا حکومت اب تمام جو آپ کی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ کی ٹیوشن سینٹر کیوں نہ ہو جائیں, وہ مساجد کیوں نہ ہو جائیں, وہ مدرسے کیوں نہ ہو جائیں, وہ آپ کے بڑے بڑے جو ہال ہیں کیوں نہ ہو جائیں, کیا حکومتی کو ایسا ادارہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ میں تو نہیں جانتا. مجھے پتہ ہے انوائرمنٹ کی حد تک حکومت نے بڑے ادارے بنا دیے ہیں. انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بھی ہے, تو فلانی ایجنسی بھی ہے, یہاں پہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بھی بن گئے ہیں, یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا ڈپارٹمنٹ بن گئے. کیا لاہور جیسا شہر جہاں پہ پرانے اور نئے علاقے ہیں, مطلب لاہور میں ایسے علاقے بھی ہیں جو 50 60 سال 70 سال سے پرانے, کچھ ہیں جو پری پارٹیشن بھی چل رہے ہیں, وہ عمارتیں بھی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. پھر یہاں پہ بہت نئی ڈیولپمنٹ بھی ہے. ان دونوں کا کہیں نہ کہیں تو میل آئے گا نا, کہ جی آپ نے اسٹرکچرل انٹیگریٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, اور وہ اسٹرکچرل انجینئر جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جی آپ کی جگہ جو ہے یہ فلانی ناقص ہے. اب بلڈنگز کی حد تک تو بہت ایفیشینٹ ہے. بلڈنگز کے اوپر تو ابھی آج سے کچھ مہینے پہلے تھا جی کہ ہم نے نشاندہی کر دی یہ بلڈنگز جو ہیں یہ ایویکیویٹ کی جائیں. وہ لیکن اس خبر کی بات تھا جب کراچی میں عمارتیں گرنا شروع ہو گئی تھی جو پرانی تھی, وہاں پہ لوگ رہ رہے تھے, تو یہاں پہ کیا گیا. کیا کوئی اصل میں آڈٹ ہوا ہے آج تک اس چیز کا؟ اور سر آڈٹ تو چھوڑ دیں, حکومتی اس قسم کے لوگ تو مجھے پتہ ہی نہیں موجود, یہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہی لوگ لیں گے آپ. لیکن کتنا مشکل ہے کہ آپ لاہور شہر کے دیگر آرکیٹیکٹس کی فرمز جو ہیں اور یا اسٹرکچرل انجینئرز جو ہیں ان سے آپ رابطہ کریں. ہماری انجینئرنگ کی نہ صرف سوسائٹیز ہیں, یونینز ہیں, باڈیز ہیں, بڑے الیکشن ہوتے ہیں ان کے, ان سے رابطہ کر کے آپ ایک احاطہ تو لگائیں کہ جی کیا معاملات ہیں. یہاں پہ 14 بچوں کی جان گئی ہے, اور آج ہم بیٹھ کے انفارچونیٹلی ہمیں بات یہ کرنی پڑ رہی ہے کہ جی بلڈنگ کے اندر سریا اور کانکریٹ کیسا ڈلا تھا. جی بالکل, دیکھیں ایک تو آپ نے جس طرح سے بتایا کہ بڑی بلڈنگز کا تو ہم تخمینہ لگاتے رہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اس طرح کی باڈی ایگزسٹ کرتی ہے سرکار کے پاس. وہ ظاہر ہے جو بڑی بلڈنگ کا اندازہ لگا سکتا ہے وہ چھوٹے کا بھی گھر کا بھی لگا سکتا ہے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ اتنی جو ہے وہ اسٹرینتھ مطلب بائی ان وہ نمبرز کے لحاظ سے ان کے پاس نہیں ہوگی. تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ پرائیویٹلی ان کو ہائر کیا جا سکتا ہے, ایک تو پرائیویٹ فرمز کو ویسے ہی
اپنی یہ سروسز بیچنی چاہیے. مطلب میں حیران ہوتا ہوں, میں جب فیس بک وغیرہ کھولتا ہوں ہر طرح کا مجھے اشتہار آتا ہے کہ پرانے اے سی لے لو, پرانے اے سی بیچ دو. وکیلوں کے اشتہار آتے ہیں, طلاق کروانی ہے تو ہم سے رابطہ کر لو, شادی کرنی ہے تو عامل کاملوں کے وہ آتے ہیں اشتہار کہ محبوب آپ کے قدموں میں. ایک اشتہار جو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا وہ کسی سول انجینئرز کی فرم کا کہ جی بارشیں بڑی ہو رہی ہیں, زلزلے بڑے آ رہے ہیں, آپ ہمیں پیسے دیں, ہم آپ کے گھر کی آ کے اسٹرکچرل انٹیگریٹی کیسی ہے آپ کو ایک رپورٹ بنا کے دے دیتے ہیں. یہ ایڈ میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو حکومت کو, سرکار کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں. یہ جو اتنے ہم ہر سال ہمارے سول انجینئرنگ گریڈز نکلتے ہیں, یہ کوئی اس قسم کا کام کیوں نہیں کر رہا, اور اگر کر رہا ہے تو وہ اس پہ ایڈ کیوں نہیں بنا رہا, اور ہمیں اس کی پتہ کیوں نہیں ہے اس چیز کا. نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز سے ظاہر ہے یہ حکومت کے پاس رجسٹرڈ نہیں تھا, لیکن اسی لیے اب حکومت نے ایک تو یہ کہہ دیا ہے کہ جی اب کوئی بھی اکیڈمی, جس طرح سکولز ان رجسٹرڈ نہیں چل سکتے, وہ کہتے ہیں اب اکیڈمی بھی اگر آپ نے چلانی ہے تو اس کو رجسٹریشن حکومت کے ساتھ ضروری ہوگی. انفیکٹ کل کی تاریخ میں حکومت نے 760 اکیڈمیز بند کر دی ہیں. ان کو کہا جی کہ آپ پہلے ہم سے رجسٹر کریں گے, اس کے بعد ہم آپ کو چلانے کی اجازت دیں گے. تقریباً 750 سکولز جو ان رجسٹرڈ چل رہے تھے ان کو بھی نوٹس چلا گیا. ظاہر ان کی کلاسز تو آج کل چل نہیں رہی, وہ تو 25 اگست سے شروع ہوں گی, ان کو نوٹسز چلے گئے ہیں اور اکیڈمیز کو فی الفور بند کر دیا گیا ہے. اچھا, لیکن پھر وہی بات کہ اب یہ جو ہے بہت ظاہر ہے افسوسناک سانحہ. اب بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا 14 بچوں کی جان گئی, 5 زخمی, ٹوٹل گن لیں 19 بنتے ہیں. اچھا, یہ جو بلڈنگ تھی یہ ظاہر ہے گھر تھا, یہاں پہ میرے خیال میں رہا جا رہا تھا, کیونکہ 19 بچوں کی تو اکیڈمی کوئی بہت بڑی اکیڈمی نہیں ہوتی. اور اب اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ جو خاتون جو کہ مالکن ہیں ان کا جب انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو صرف 300 روپیہ پر بچہ فیس لیتی تھی. اب 300 روپیہ بچہ, اب اس کو آپ 19 سے ملٹیپلائی بھی کر دیں تو یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں بنتی. سو بنیادی بات یہ ہے کہ اس لیول کے اکیڈمیز کو جب آپ بند کر دیں گے, اور بند کر دینا چاہیے جب خطرہ اس چیز کا ہے کہ بلڈنگ ہی کولیپس ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ اس لیول کی اکیڈمیز کو بند کر دیں گے تو ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے, یا ایسے بچوں کو جو صرف 300 روپیہ پے کر سکتے ہیں اکیڈمی کے لیے, کوئی اور انفراسٹرکچر موجود ہے؟ کیونکہ جس نے تو اپنی پراپر ڈبل سٹوری اکیڈمی بنائی ہوئی ہے جس کا مقصد ہی صبح سے شام تک کلاسیں پڑھانا ہے, اس کی تو جو انفراسٹرکچرل کاسٹ ہے وہ تو آپ کو 300 روپے میں مہینہ نہیں پڑھا سکتا, 30-40 ہزار روپے ہوگی. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں جو سوچنی پڑیں گی. مطلب ظاہر ہے ابھی اس وقت ہم غم و غصے کا شکار ہیں, اس وقت تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بس سب کچھ بند کر دو, اینڈ رائٹلی سو. دیکھیں, ایک بچے کی جان چلی جائے تو وہ تو پھر کوئی تعلیم, کوئی مستقبل, کوئی چیز وہ آپ اس وقت آپ سوچ ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں کہ یار ایک بچے کی جان ہی چلی گئی. لیکن گوئنگ فارورڈ آپ کو پھر دوبارہ سے وسوسے اور مستقبل کا خوف اور ترقی کی خواہش اور یہ سارا کچھ دوبارہ آپ کے دل میں جاگے گا. تو یہ ساری فیکٹرز جو ہے نا ان کو آپ کو ملحوظ خاطر رکھ کے کوئی قانون سازی کرنی پڑے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.